نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 76 سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 سے لے کر 93 تک۔ اس لیسن کو ہم نے مکمل طور پر آیت نمبر 90 تک پڑھ لیا ہے۔ آیت نمبر 91 کی کچھ وضاحت ہم نے کی تھی، لیکن ہم آیت نمبر 91 سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما بے شک، یریدو چاہتا ہے، الشیطان الشیطان بے شک شیطان چاہتا ہے۔ انما کا جو لفظ ہے یہ کلمہ حصر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یعنی صرف یہی بات۔ انما بے شک یرید الشیطان چاہتا ہے شیطان، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ شیطان اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا۔ لا یرید الا ذالک، نہیں چاہتا مگر یہی۔ انما یرید الشیطان بے شک چاہتا ہے شیطان، ان یہ کہ یوقع ڈال دے بینکم تمہارے درمیان یعنی اہل ایمان کے درمیان، العداوت عداوت دشمنی، اور عداوت کا الٹ دوستی ہے، والبغضاء اور بغض رنجش، اور بغض کا الٹ محبت ہے، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے میں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اہل ایمان کے درمیان دشمنی ڈال دے، بغض ڈال دے اس شراب اور جوئے کے ذریعے۔ وَيَصُدَّكُمْ اور روک دے تم کو، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ اللہ کے ذکر میں نماز بھی شامل ہے، لیکن الگ سے نماز کا ذکر اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ فہل تو کیا، انتم ہو تم، منتہون باز آنے والے، بجائے یہ کہنے کے کہ تم رک جاؤ، یہ کہا گیا کیا رکو گے نہیں، یعنی سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ سوالیہ انداز زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل انتم منتہون، تو کیا ہو تم باز آنے والے، یعنی ان چیزوں سے بچو جن کی حرمت سابقہ آیات میں بیان ہوئی ہے، مثلا قسموں کی حفاظت نہ کرنا، شراب، جوئے، آستانوں کے تقدس اور تیروں کے ذریعے فال لینے سے بچو۔ اور اگر اس حکم کو عام معنی میں لیا جائے، کون سے حکم کو؟ فہل انتم منتہون، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب برے کاموں سے بچو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو۔ آیت کے اسی حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا فہل انتم منتہون، تو کیا ہو تم باز آنے والے۔ پچھلی آیت میں ہم نے 4 چیزوں کی حرمت کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں شراب، جوا، بت اور آستانے اور پانسے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ رجسن ہیں، گندگی ہے، ناپاکی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم آگ سے بچا لیے جاؤ، تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔
اس آیت کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیں. فی الخمر والمیسر، اس شراب اور جوئے کے ذریعے. اب آپ دیکھیں تو یہاں ذکر صرف ان دو چیزوں کا ہو رہا ہے، حالانکہ پچھلی آیت میں انصاب اور ازلام کی بات بھی ہوئی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سوال انہی دو چیزوں کے بارے میں ہوا تھا، تو جواب اسی کے بارے میں آ گیا، کیونکہ مطلوب یہی دو چیزیں تھیں. لیکن مراد اس سے وہ تمام چیزیں ہیں جن کی حرمت پچھلی آیات میں بیان ہوئی ہیں. یہ شیطان تمہیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، یعنی بندوں کے تعلقات خراب کرتا ہے، اور پھر یہ شیطان اللہ سے بھی بندے کا تعلق خراب کرتا ہے. اور وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذکر سے بندے کو دور کر دیتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے دور کر دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یا شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے تعلق خراب ہو جائے اور بندے کا بندوں سے تعلق خراب ہو جائے. اب آپ دیکھیے تو شراب اور جوئے کا دنیاوی نقصان اس آیت میں بیان ہوا ہے، باہم عداوت اور بغض. کیونکہ یہ دو ایسے جرم ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی حرام چیزیں ہیں جس میں اگر کوئی انسان پڑ جائے تو وہ باہم بغض، دشمنی اور حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. جوئے کی مثال ہی لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص جوا کھیلتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے تو جس کو اس نے ہرایا تو ہارنے والے کے دل میں جیتنے والے کے لیے کیا احساس پیدا ہوں گے؟ حسد کے احساس پیدا ہوں گے، بغض پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی. تو یہ دنیاوی نقصان بھی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ شراب اور جوا یہ دو ایسی بری لتیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں کرائم ہوتا ہے، جرائم ہوتے ہیں. 60 سے 70% شوہر شراب پی کر ہی اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ایون بچوں کو مارتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیویوں کو. اور اسی طرح سے جوئے کی لت بھی بہت بری ہے، جس سے چوری اور مختلف جرائم جنم لیتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ ان برائیوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اللہ سے بہترین تعلق، اللہ کے بندوں سے محبت اور حرام سے پرہیز، اور کسی صورت نماز اور ذکر نہ چھوڑے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے. تو کسی صورت انسان اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، کسی صورت نماز نہ چھوڑے. کس طرح سے یہ شراب اور جوا انسانوں کے درمیان دشمنی اور رنجش پیدا کرتا ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی تھی. میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا. میرا کام یہ تھا کہ ان اونٹنیوں پر اسخر گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں. میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک سونار بھی تھا. میرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سے نکاح ہونے والا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں. حضرت علی کی شادی
حضرت فاطمہ سے ہونے والی تھی. تو وہ چاہتے تھے کہ میں اس کام کے ذریعے جو بھی کماؤں تو میں اس سے پھر اپنا ولیمہ کروں گا. ایک دن سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور ایک گانا گانے والی گانا گا رہی تھی. اس گانے والی نے یہ مصرع گایا: اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیاں. یہ مصرع سنتے ہی سیدنا حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بیٹھے تھے. چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ نے جو نشے میں دھت تھے آنکھ اٹھائی اور کہا: تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو. یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں واپس لوٹ آئے. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے نشے میں تھے اور وہ کیا کر رہے تھے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اور جب ان کو اس کام کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ان اونٹنیوں کو کیوں آپ نے مار ڈالا، تو بجائے اپنی اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے انہوں نے اور نازیبہ بات منہ سے نکالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس پلٹ گئے. تو آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ شراب اور جوا باہمی عداوت کا سبب بنتے ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا. وہ کہنے لگے: آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں. اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا. پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں. یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا جو مجھے مارا تو میری ناک کو زخمی کر دیا اور چیر دیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی تو اللہ عز و جل نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: انما الخمر والمیسر، اور آخر تک یہ آیات. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شراب کے نشے میں انسان کتنا مست ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے یہ حکم پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے: لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسان کیا بول رہا ہے، کیا منہ سے نکال رہا ہے. اور آج کل صرف شراب ہی کا نشہ نہیں، اور دیگر نشے بھی ہیں جن کے عادی لوگ بہت سارے جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ شراب کا نشہ ہو یا کوئی اور نشہ ہو خیر نہیں لاتا. پھر جوئے کا معاملہ تو بعض دفعہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ جوئے میں اپنا سب کچھ ہارنے والا بسا اوقات اپنی بیوی کو بھی ہار جاتا ہے. یعنی لوگ اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور بغض ڈالتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اسپیشلی نماز سے دور کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. ہم دیکھیں تو عداوت اور بغض سے
دنیا بھی جہنم بن جاتی اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ کھڑا ہی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے ابن کثیر میں، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے روایت ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ شراب سے اجتناب کرو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی خبیث چیزوں کی ماں ہے۔ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص بہت عابد تھا، وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ ایک بد کردار عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، یعنی اس عورت کا اس عابد شخص پر دل آ گیا۔ اس نے اپنی باندی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ ایک گواہی کے بارے میں ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب بھی یہ ایک دروازے سے داخل ہوتا تو وہ اسے بند کر دیتی، حتیٰ کہ یہ ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا جس کے پاس ایک لڑکا اور شراب کی بڑی سی بوتل تھی۔ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ ملاپ کرو، یا اس بچے کو قتل کر دو یا اس شراب کو پی لو۔ یعنی اب تم میری قید میں ہو، تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ ملاپ کر لو یعنی زنا کرو، یا پھر اس بچے کو قتل کر دو، یا پھر اس شراب کو پی لو۔ اس نے اسے ایک جام پلایا تو وہ کہنے لگا ایک اور جام پلاؤ، یعنی ابتدا اس نے کس سے کی؟ شراب سے کی۔ وہ اسے جام پر جام پلاتی رہی حتیٰ کہ اس نے اس کے ساتھ نہ صرف بدکاری کر لی بلکہ اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ شراب سے بچو کیونکہ شراب اور ایمان یکجا نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک دوسرے کو نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اسے سنن الکبریٰ اور سنن النسائی نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ شراب خبیث چیزوں کی ماں ہے۔ حالانکہ وہ شخص عابد تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن جب وہ شراب کی لت میں پڑا تو اس نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شراب سے اجتناب کرو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے، خبیث چیزوں کی ماں ہے۔ یہاں ہم نماز کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے اور خاص الخاص تمہیں نماز سے دور کر دیتا ہے۔ تو ایک اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ نماز کو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کاموں میں سے سب سے زیادہ اگر ہم بے شعوری میں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نماز ہے۔ یہ نماز میں ہمارا شعور بہت بار ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو شعور کے ساتھ نماز پڑھنی، کیونکہ اگر انسان کا دل غافل ہو تو عبادت سے روحانیت چلی جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ صرف اور صرف جسمانی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ ایک تو کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری نماز پورے شعور کے ساتھ ہو، دوسرا دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تو میرے گھر والوں کی نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو شوق سے اور لگن سے پڑھنے والے ہوں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے ہوں، اور کسی مجبوری کی وجہ سے نماز تاخیر پر جا رہی ہو تو کتنا دل تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔
پھر یہ کہ ایک اور اعتبار سے بھی اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں لوگوں کے لیے دوستی زیادہ ہے یا دشمنی، بغض زیادہ ہے یا محبت. کیونکہ میں نے آپ کو ان دونوں الفاظوں کے الٹ بھی بتائیں. العداوت، عداوت اور اس کا الٹ کیا ہے؟ ولایت، دوستی. اور والبغضاء، اور بغض اور رنجش کا اپوزٹ محبت. اگر آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے دوستی کی فیلنگ زیادہ ہے، محبت کی فیلنگ زیادہ ہے، تو الحمدللہ. اور اگر اس کے اپوزٹ جواب آتا ہے کہ آپ لوگوں سے کھچے کھچے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی زیادہ محسوس کرتے ہیں، عداوت زیادہ محسوس کرتے ہیں، بغض زیادہ محسوس کرتے ہیں، یا رنجشیں زیادہ رکھتے ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ ہم پر پھر شیطان کا تسلط ہے. کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کے تسلط میں آ کر انسان سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے. ہم سب کو چیک کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم دوستی اور محبت کے فضا قائم کیے ہوئے ہیں یا نہیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ. کیونکہ عداوت اور بغض دنیا کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں اور اس سے آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ نماز کے حوالے سے جو ہم ابھی بات پڑھ رہے تھے کہ شیطان نماز سے دور کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص نماز سے رک جائے گا تو اس کی زندگی میں بے حیائی اور برائی لازمی آئے گی. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے بھی بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نماز صحیح معنوں میں نماز ہے ہی نہیں. اگر وہ واقعی نماز کو قائم کریں تو نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لازماً روکتی ہے. نماز بیریئر ہے، رکاوٹ ہے بے حیائی اور برائی کے آگے. اگر ہم واقعی صحیح معنوں میں نماز کو پڑھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، بے حیائی سے بھی بچائے گا اور برائی سے بھی بچائے گا. تو خلاصہ کلام کیا ہے اس آیت کا کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہمارا اللہ سے بہترین تعلق ہو، جب ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہوں، جب ہم خود کو حرام سے بچاتے ہوں، جب ہم نماز اور ذکر کو بھرپور طور پر کرنے والے ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی کے نتیجے میں عذاب آئے گا. تو نافرمانی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے ڈرو. یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے. اس سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن اور سنہ دونوں کی اتباع ہم پر واجب ہے. قرآن اور سنہ کی اتباع میں کوئی فرق نہیں. ہمیں قرآن کی بھی اتباع کرنی ہے اور سنت کی بھی اتباع کرنی ہے. ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن رکھو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو ہم سب پر اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن، پھر اگر تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے. کس سے منہ موڑ لیا؟ اطاعت سے منہ موڑ لیا. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے، البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کھلم کھلا. اگر تم منہ موڑ لیتے ہو اللہ کی اطاعت سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، تم خود کو نافرمانی سے نہیں بچاتے ہو، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف اور صرف کھلم کھلا پہنچا دینا تھا۔ آیت کے اس حصے میں وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو واضح حکم کے باوجود بھی نافرمانی سے خود کو نہیں بچاتے، کیونکہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے، تو وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ خود کو کتنے بڑے نقصان میں مبتلا کر رہا ہے۔ تو بہترین روش یہی ہے، بہترین راستہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ اور خود کو نافرمانی سے بچاؤ۔